اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں پروفٹ محمد کے بارے میں ایک غلام کی کہانی جو چرواہا تھا، بھیڑ چراتا تھا، اور وہ اتنا خوش نصیب تھا کہ وہ ایک بھی سجدہ نہیں کیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اور خیبر کی جنگ چل رہی تھی یہودیوں کے خلاف۔ تو یہودیوں کے خلاف جب انہوں نے قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا، گھیرا ڈال رکھا تھا، تو اسی سمے یہودی کا ایک چرواہا اس راستے سے گزرا تو دیکھا کہ یہاں تو اسلامی فوج جو ہے چاروں طرف سے گھیرا ڈالے ہوئے ہے۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں آج جا کے جو ان کا سربراہ ہے، جو ہیڈ ہے، اس سے ملوں گا۔ تو وہ پتہ کرتے کرتے وہاں پہ جا پہنچے۔ تو وہاں جا کے جب دیکھا، پروفٹ محمد کے پاس پہنچے، وہ ایک خیمے میں تھے۔ تو ان کو دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک معمولی سا یہ تھا، خیمہ تھا، کھجور کی چٹائی کی بنی ہوئی تھی، اور اندر جب گھسے تو کھجور کے چٹائی میں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ایک اتنا بڑا اسلامی دنیا کے سربراہ، سپہ سالار، اور وہ اتنی سادھارن زندگی، تو وہ بڑی متاثر ہوا، اس سے دیکھ کے بہت پربھاوت ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے تو یقین نہیں تھا کہ آپ اس حالت میں ملیں گے، اور اسلام کی دنیا کا اتنا بڑا سربراہ، اسلام کا سروے سروا، اور وہ ایک معمولی سی حالت میں ملیں گے۔ میں تو سوچا بڑی راجہ مہاراجاؤں والی ٹھاٹھ ہوگی۔ تو انہوں نے بولا کہ آپ کی یہ حالت دیکھ کے میں بہت پربھاوت ہوا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اسلام دھرم قبول کر لوں۔ تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تو بولا کچھ نہیں کرنا پڑے گا، بس آپ دل سے سوچ لو کہ میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اور میں تمہیں کلمہ پڑھا دوں گا اور تم اسلام میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے بولا پھر میں تیار ہوں۔ پھر ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور ان کے ساتھ انہوں نے بھی کلمہ دہرایا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تو انہوں نے بولا کہ دیکھو ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہے جو تم نماز پڑھو گے، اور رمضان کا بھی مہینہ نہیں چل رہا ہے جو تم روزے سے رہو گے۔ تو اب تمہارے سامنے ایک ہی راستہ بچتا ہے، جہاد کا، کہ یہودیوں کے ساتھ جہاد چل رہی ہے، اگر تم چاہتے ہو، تمہاری دلی تمنا ہے، تو تم جہاد میں شامل ہو سکتے ہو۔ بولا ہاں میں بالکل جہاد میں شامل ہوں گا، اور وہ خوشی تلوار لیا اور لڑنے کے لیے چل پڑے۔ وہ دن بھر لڑتا رہا، لڑتے لڑتے وہ جو ہے لہو لہان ہو گیا، اور انت میں وہ شہید ہو گیا۔ تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جو باقی ان کے صحابہ اکرام تھے ہمارے پروفٹ محمد کے، تو انہوں نے جب آ کے وہاں جمع ہوئے تو انہوں نے بولا کہ ہمیں ابھی وہی سے معلوم ہوا ہے کہ یہ جو لڑکا تھا جس کو آپ لوگ بول رہے کہ میں نہیں جانتا، تو یہ بہت خوش نصیب لڑکا ہے کہ یہ اسلام میں داخل ہوا اور ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے ان کے لیے؟ لوگ زندگی بتا دیتے ہیں جنت کی چاہت میں، سورگ کی چاہت میں، مگر انہیں جنت یا سورگ نصیب نہیں ہوتی، مگر ان کا ایک ہی عمل جو ہے انہیں جنت میں داخل کر دیا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کو کس کی کیا ادا کب پسند آ جائے کہنا مشکل ہے۔ اپنے منہ سے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے کہ تو جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ یہ فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے، کس کو جنت میں بھیجتے ہیں، کس کو جنت میں، وہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ میں تعویذوں کا کام کرتا ہوں۔ اگر کسی کو کوئی گھریلو پریشانی ہو، گرہ کلیش ہو، ماں باپ میں نہیں بنتا ہو، بھائی بہن میں کوئی تفرقہ ہو، تو ہمارے نمبر 9910
732282 پہ سمپرک کر کے ہمارے سے تعویذ لکھوا سکتے ہیں۔ بات ہے پیسے کی، تو آپ کو اگر شفا مل جائے، فائدہ ہو، اس کے بعد آپ پیسے دیں۔ اچھا، میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔